ایک جھوٹ ایسا ہے جو انسانیت کے ذہن میں ایک وائرس کی طرح کام کرتا ہے، اور وہ جھوٹ یہ ہے کہ دنیا میں کمی اور حدود ہیں۔ جب ہم لامحدود تخلیقی طاقت پر اپنے ذہن کے دروازے کھولتے ہیں تو ہم کثرت و فراوانی ہی اپنے سامنے دیکھیں گے، اور ہم ایک بالکل نئی دنیا دیکھیں گے۔ اس خوبصورت دنیا پر آپ کو اپنی زندگی تخلیق کرنے کی ایک حیران کن طاقت دی گئی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کائنات صرف آپ کو دے رہی ہے، یہ ہر چیز ہر شخص کے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ کسی ایک شخص کی طرفدار نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد موجود حیرت انگیز اور خوبصورت چیزوں کا مشاہدہ کریں اور انہیں دیکھ کر دعا کریں، جبکہ اس کے برعکس وہ چیزیں جو اس انداز میں کام نہیں کر رہی جس طرح سے آپ چاہتے ہیں، تو پھر اپنی توانائی ان کی خامیوں پر تنقید یا شکایات کرنے میں ضائع نہ کریں۔ جب آپ تعریف یا دعا کرتے ہیں تو آپ محبت کی سب سے بلند فریکوینسی کے حامل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف اس وقت کسی کے لیے دعا کرتے ہیں جب اسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور اسی لیے وہ اپنے اندر موجود اس طاقت کا استعمال نہیں جانتے۔ ڈکشنری دعا کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے: خدا سے مدد طلب کرنا اور اچھی صحت اور خوشحالی کے لیے اس کی عطا مانگنا۔ تو پھر ابھی سے اپنی زندگی میں خدا کی رحمت کے لیے دعا شروع کر دیں، اور اپنے ارد گرد موجود ہر چیز اور ہر شخص کے لیے برکت کی دعا کریں۔ جب آپ کسی چیز یا شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس حیرت انگیز فریکوینسی کا اخراج کریں گے تو یہ آپ کو 100 گنا بڑھ کر واپس ملے گی۔ دعا کا عمل ہر طرح کی منفیت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر اپنے دشمنوں کو بھی دعا دیں۔ اگر آپ اپنے دشمنوں کو لعنت ملامت کرتے ہیں تو یہ لعنت ملامت آپ ہی کو نقصان دیتی ہے، اور اگر آپ انہیں دعا دیتے ہیں تو آپ ہر طرح کی منفیت اور اختلاف رائے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہی دعا آپ کے پاس لوٹ کر آئے گی۔ جب آپ دعا کریں گے تو آپ خود کو ایک نئی فریکوینسی کا حامل محسوس کریں گے، اور آپ عمدہ احساس کا مظاہرہ کریں گے۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم اتنی آسانی سے علم حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں نے اسکول میں کبھی بھی سائنس اور فزکس کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اور اب جب میں کوانٹم فزکس پر مبنی پیچیدہ کتابوں کو پڑھتی ہوں تو میں نے انہیں اچھے طریقے سے سمجھا ہے، کیونکہ میں انہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ بہت سے لوگ جب کامیابی کا راز اور جدید سائنس کے نظریات کے درمیان بہترین تعلق دیکھتے ہیں تو ان کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ توانائی کے مقناطیس ہیں، لہٰذا آپ برقی طور پر ہر چیز کو اپنی جانب کشش کرنے کی توانائی دیتے ہیں۔ انسان چیزوں کو اپنی جانب کشش کرنے کی توانائی خود تشکیل دیتا ہے۔ عالمگیر دماغ صرف ذہانت ہی نہیں بلکہ یہ روح ہے، اور یہ روح کشش کی طاقت ہے جو کشش کے قانون کے تحت الیکٹرانز کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے تاکہ وہ ایٹمز تشکیل دے سکیں۔ ایٹمز اسی قانون کے تحت ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور مولیکیولز تشکیل دیتے ہیں، پھر مولیکیولز ایک تیار شدہ چیز کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مظہر کے پیچھے اسی قانون کی تخلیقی قوت چھپی ہے۔ نہ صرف ایٹمز کی تخلیقی قوت بلکہ اس پوری دنیا کی، اس کائنات کی، ہر اس چیز کی جس سے متعلق انسانی ذہن تصور کر سکتا ہے۔ جیمز رے کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنا تعارف اس انداز میں کرواتے ہیں جیسے کہ وہ ایک محدود جسم کے حامل ہوں، لیکن آپ ایک محدود جسم کے حامل نہیں ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کو مائکروسکوپ سے دیکھا جائے تو بھی آپ ایک انرجی فیلڈ ہیں۔ توانائی پیدا نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی تباہ کی جا سکتی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ مختلف شکلیں اختیار کر رہی ہے۔ پھر آپ ایک مذہبی راہب کے پاس جاتے ہیں اور وہی سوال دہراتے ہیں کہ یہ کائنات کس نے تخلیق کی ہے، تو وہ آپ سے کہتا ہے خدا نے۔ ہاں، میں خدا کی وضاحت پیش کرتا ہوں، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اسے کسی نے نہیں بنایا اور نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سوال ایک ہی ہے، بس علمی اصطلاحات مختلف ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ایک گوشت پوست کا پیکر ہیں تو پھر ایک بار پھر سوچیں، آپ ایک ذی روح ہیں، آپ ایک انرجی فیلڈ ہیں جو ایک بہت بڑے انرجی فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہے۔ کچھ عظیم اساتذہ کرام نے کائنات کی اسی انداز میں وضاحت کی ہے۔ ان کے مطابق یہ تمام تر وجود ایک عالمگیر دماغ کے باعث ہیں، اور یہ عالمگیر دماغ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عالی دماغ تمام تر ذہانت کا منبع ہے، تمام تر دانائی کا اور مکمل تکمیل کا، اور یہی سب کچھ ہے اور ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہر چیز یہ عالمگیر دماغ ہی ہے اور یہ عالمگیر دماغ ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہر شے اسی عالمگیری دماغ کے اندر موجود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی ممکنات پہلے سے موجود ہیں۔ تمام تر علم، تمام تر دریافتیں اور مستقبل کی تمام تر ایجادات عالمگیر دماغ میں ممکنات کے طور پر موجود ہیں اور انسانی ذہن کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ وہ انہیں دنیا کے سامنے لائے۔ ہر طرح کی مخلوق اور تاریخ میں کی جانے والی ایجادات اسی عالمگیر دماغ سے دنیا کے سامنے لائی گئیں، چاہے ان کا موجد شعوری طور پر اس سے واقف تھا یا نہیں۔ آپ اس عالمگیری دماغ سے انہیں دنیا کے سامنے کیسے لائیں گے؟ آپ یہ کام اس کی آگہی کے ذریعے سے اور اپنے حیرت انگیز تخیل کے استعمال سے کریں گے۔ اپنے ارد گرد موجود ضرورتوں کو دیکھیں اور پھر تصور کریں اور سوچیں انہیں پورا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اس ایجاد یا دریافت کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ عالمگیر دماغ میں اس بات کا امکان موجود ہے۔ آپ کو محض حتمی نتیجے کو تصور کرنا ہے اور ضرورت کو پورا ہوتے دیکھنا ہے، اور آپ اسے حقیقت کی اس دنیا میں لے آئیں گے۔ جب آپ کسی چیز کو تصور کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں تو آپ اسے حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ دنیا میں لامحدود نئے تصورات ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں بروئے کار لائیں گے۔ سب کچھ آپ کے شعور میں پہلے سے موجود ہے۔ خدا ہی واحد اور یکتا حقیقت ہے۔ جان اسارف کہتے ہیں، ہم سب باہم مربوط ہیں، بس ہم یہ سب دیکھ نہیں سکتے۔ کائنات میں سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے، یہ محض ایک انرجی فیلڈ ہے۔ اب اگر ہم اس اصطلاح کی روشنی میں کشش کے قانون کے متعلق سوچیں کہ ہم سب ایک ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی کے لیے آپ کی منفی سوچ آخر کیوں آپ ہی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مقابلہ اس کی ایک مثال ہے۔ جب آپ مقابلے کی سوچیں رکھتے ہیں تو ذہانت کی کمی کے باعث ایسی سوچیں آتی ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر ایک کے لیے اتنا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چیزیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ چاہے یہ سوچ بھی لیں کہ آپ جیتیں گے، آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ کشش کے قانون کے تحت جب آپ مقابلہ کریں گے تو آپ بہت سے ایسے لوگوں اور حالات و واقعات کو اپنی جانب کشش کریں گے جو زندگی کے ہر پہلو میں آپ کے خلاف مقابلہ کریں گے اور آخر میں آپ ہار جائیں گے۔ ہم سب ایک ہیں، لہٰذا جب ہم مقابلہ لڑتے ہیں تو اپنے ہی خلاف مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو مقابلے کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا اور ایک تخلیقی ذہن کا مالک بننا ہوگا۔ صرف اپنے خوابوں اور اپنے منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھیں اور ہر قسم کے مقابلے سے باہر نکل آئیں۔